عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ سلطنت عثمانیہ 3 بڑے اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے 623 سال تک حکومت قائم کی۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے والا لارنس آف عرابیہ کون تھا؟ عبد الوہاب النجدی کون تھا؟ اور اس نے عرب کے سوداگروں کو، آل سعود کی اولاد کو کیسے عثمانیوں کے خلاف کیا؟ مزید ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، یہود و نصارہ کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ امریکہ یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم عربی ہو، وہ ترکی ہیں، ہمیں اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عرابیہ کے نام سے مشہور ہوا، جس کی پوسٹ میں تصویریں اب نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ اسے گوگل پر سرچ کریں تو اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ لارنس آف عرابیہ کے بعد امریکہ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب النجدی تھا۔ عبد الوہاب النجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کے حکمران بننے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ، طائف میں ترکیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کے ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکیوں نے ابن سعود پہ ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب کا حکمران بننے کی کوشش کر رہا ہے تو مکہ اور مدینہ طائف میں بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، تب ترکی نے عالمی طور پہ یہ اعلان کر دیا ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب مسلمانوں کے زوال کا وقت شروع ہوا۔ 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا گیا، اور اس فتنے کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اس نجد میں ابن عبد الوہاب النجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مہذب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلم کاذب کی جانب پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا پھر بھی مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل کے سعودی عرب کے دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المأویٰ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے انہیں ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج کے کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ حرم شریف کے جن کے دروازوں کا نام صحابہ کرام اور اہل بیت پہ تھا، ان کو نام تبدیل کر کے آل سعود کے ناموں سے تبدیل کر دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ
دی لانس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم بنائی جو بہت دیکھی جا چکی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ فلم دیکھیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کیسے مسلمانوں کے خلاف سازشیں چلی، یہودا نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود سعودی عرب کا بادشاہ بنا، اس دن وہاں پہ ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں سے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، آج وہ سعودی عرب امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور اس کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ ایک مشہور مفکر نے عربوں کے بارے میں کہا ہے کہ عربوں کی ڈوریاں امریکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امریکہ جس کی چاہتا ہے ڈوری ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے اس کی کھینچ لیتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے کچھ ماہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں وہ سعودی عرب کی کٹ پتلی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اللہ حافظ۔